السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وافضل المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام، ہماری دعوت کتاب و سنت کی جانب سے منعقد کیا گیا یہ کورس نماز نبوی تکبیر سے لے کر تسلیم تک اپنے اختتام کو ہے۔ گزشتہ 4 نشستوں میں 4 ایپیسوڈس میں ہم نے نماز نبوی کا طریقہ کافی حد تک سیکھا، بہت ساری باتیں ہوئیں، اور ہماری بات جہاں پہ رکی تھی وہ یہ تھا کہ ایک رکعت مکمل ہو جائے، ایک رکعت مکمل ہونے کے بعد ہمیں اب دوسری رکعت کے لیے اٹھنا ہے۔ دوسری رکعت کے لیے اٹھنا ہے تو ہمارے اٹھنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، اور وہاں پہ کیا کوئی دعا ہے یا کس طرح ہمیں اب دوسری رکعت کی شروعات کرنی ہے۔ دیکھیے، دونوں سجدہ کے فراغت کے بعد جب 2 سجدہ ہو گیا تو 2 سجدہ کے فراغت کے بعد ہمیں کچھ وقت بیٹھنا ہے، جلسہ استراحت جسے بولتے ہیں، کہ جلسہ استراحت کرنا ہے، اس کے بعد ہمیں کھڑے ہونا ہے اگلی رکعت کے لیے۔ ایسا نہیں کہ ہم سجدے سے اٹھیں گے اور ڈائریکٹ کھڑے ہو جائیں گے، بلکہ بہتر اور افضل یہ ہے کہ آپ جلسہ استراحت کریں اور جلسہ استراحت کے بعد پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں۔ تو اس میں کوئی دعا نہیں ہے، لیکن آپ کو وہاں پہ تھوڑا آرام، آپ کی سانس لوٹ آئے واپس، آپ سکون سے ہو جائیں، اس کے بعد پھر کھڑے ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کھڑے کیسے ہوں؟ سجدہ سے ڈائریکٹ کھڑے ہونا نہیں ہے، بلکہ آپ کو بیٹھ کر پھر کھڑے ہونا ہے۔ تو یہاں کھڑے ہونے کی صورت یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھ کو زمین پر رکھ کر کھڑے ہوں۔ حدیث میں یہ آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ جلسہ استراحت سے اٹھتے وقت دونوں ہاتھ زمین پر ٹیک کر اٹھتے تھے، دونوں ہاتھ زمین سے ٹیک کر اٹھتے تھے۔ تو اب ہاتھ ٹیک کر اٹھنا تو ثابت ہے، بالکل متفق روایت سے، صحیح بخاری کی روایت ہے، لیکن اختلاف یہ کہ آدمی ہاتھ کو کس طرح زمین پر رکھے، آدمی ہاتھ کو کس طرح زمین پر رکھے۔ دیکھیے، ایک روایت جس کی سند میں اختلاف ہے کہ یہ صحیح ہے یا ضعیف، اس میں یہ آتا ہے کہ آدمی اس طرح ہاتھ کو زمین پر رکھے جیسے آٹا گوندتے ہوئے آدمی کی ہاتھ کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو اس لیے بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ وہ مٹھی کو بند کر کے زمین پر رکھے گا، ایسے مٹھی کو بند کر کے وہ زمین پر رکھے گا اور رکھ کر وہ اٹھے گا۔ لیکن دوسری طرف علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ مٹھی کو بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہاتھ کھلا ہو اور ایسے وہ زمین پر، ایسے ہاتھ کھول کے وہ زمین پر رکھے اور رکھ کر اٹھ جائے۔ تو دیکھیے، میرا کہنا یہ ہے کہ دونوں کیفیت درست ہے، کیونکہ آٹا گوندتے وقت کبھی عورتیں ہاتھ کی مٹھی بھی بنا لیتی ہیں اور کبھی ہاتھ کھلا بھی رہتا ہے۔ تو اگر یہ روایت صحیح بھی مان لیا جائے، اس روایت کے بارے میں کلام ہے کہ یہ روایت جو مٹھی باندھنے والی ہے صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، تو اگر اس کو صحیح مان لیا جائے تب بھی اس سے صرف یہی طریقہ اخذ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے ہاتھ کو چاہے تو مٹھی باندھ کے رکھے اور چاہے تو کھلا رکھے، دونوں طریقہ درست ہے۔ تو اس کے بعد آپ اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو آپ سورہ فاتحہ ڈائریکٹ پڑھتے تھے۔ دیکھیے، سورہ فاتحہ ڈائریکٹ پڑھنے سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے بسم اللہ نہیں کرتے تھے، بلکہ بسم اللہ کرنا وہاں پر دوسری رکعت کے لیے جب آدمی کھڑا ہو تب بھی بسم اللہ کرنا یہ مستحب ہے اور افضل ہے۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے صرف یہ ثابت ہوتا ہے کہ دوسری رکعت میں جب راوی نے یہ کہا کہ آپ ڈائریکٹ سورہ فاتحہ پڑھتے تھے، اس سے وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پہلی رکعت کے لیے جس طرح پہلی رکعت میں آپ تکبیر تحریمہ کے بعد دعائے استفتاح، دعائے ثنا پڑھتے تھے، اس طرح دوسری رکعت میں پھر کسی دعائے ثنا وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ ڈائریکٹ سورہ فاتحہ پڑھیں۔ تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ بسم اللہ نہیں کرنا ہے، بلکہ بسم اللہ کرنا چاہیے، افضل اور اولیٰ ہے۔ اس کے بعد آدمی دوسری رکعت میں کھڑا ہوتا ہے، سورہ فاتحہ وہ پڑھتا ہے، سورہ فاتحہ کے بعد کوئی دوسری سورت پڑھتا ہے اگر وہ اکیلا نماز پڑھ رہا ہے۔ اس کے بعد وہ جیسے اس نے پہلی رکعت کے لیے رکوع کیا، قیام کیا، رکوع کیا، پھر قومہ میں گیا، پھر پوری رکوع اور سجدہ وغیرہ سارے ارکان پورے کیے جس طرح پہلی رکعت میں پورا کیا تھا۔ اس کے بعد جو مسئلہ نیا آتا ہے یہاں دوسری رکعت میں، وہ ہے قعدہ کا، یعنی وہ ہے تشہد کا مسئلہ۔ پہلا 4 رکعت والی نماز ہے تو یہ پہلا تشہد ہوگا جہاں پہ آپ کو بیٹھنا ہے۔
وہ کس طرح ہوگا؟ وہ اس طرح ہوگا کہ دوسری رکعت کے بعد دوسرے سجدے سے اٹھ کر آپ کو کس طرح بیٹھنا ہے، بایاں پاؤں بچھا لیں، آپ بایاں پاؤں بچھا لیں اور اسی پر بیٹھ جائیں، بایاں پاؤں بچھا لیں اور اسی پر بیٹھ جائیں، اور دایاں پاؤں کھڑا رکھیں، دایاں پاؤں آپ کھڑا رکھیں اور اس کی انگلیاں جو ہیں قبلہ کی طرف ہو، دایاں پاؤں کھڑا اور اس کی انگلیاں قبلے کی طرف ہو۔ دائیں ہاتھ کو اور بائیں ہاتھ کو اپنے دائیں اور بائیں گھٹنے پر رکھ لیں، دائیں اور بائیں گھٹنے پر رکھ لیں، اگر گھٹنے سے تھوڑا اوپر ران پر بھی ہو تو کوئی دقت نہیں ہے، لیکن یہ کہ دایاں اور بایاں آپ کا ہاتھ آپ کے گھٹنے پر یا ران پر ہونا چاہیے۔ دلیل حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں تشہد کے لیے بیٹھتے اور دعا فرماتے تو اپنا دایاں ہاتھ اپنے دائیں اور بائیں ہاتھ اپنے بائیں ران پر رکھ لیتے تھے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ نمازی کو رخصت ہے، چاہے جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ چاہے تو دونوں ہاتھ گھٹنے پر رکھے اور چاہے تو اپنے ران پر رکھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ وہاں پر جب بیٹھتے تھے، تشہد میں جب آپ بیٹھتے تھے تو آپ پڑھتے کیا تھے؟ دیکھیے تشہد میں جب آپ بیٹھتے تھے تو آپ یہ دعا پڑھتے تھے، التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ دعا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ میری ساری عبادتیں، قولی بدنی مالی عبادت صرف اللہ کے لیے خاص ہے، کیونکہ عبادت جو بھی ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہی کرنا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے عبادت کرنا یہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دوسری جگہ بھی یہ نبی کو حکم دیا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، میری تمام طرح کی عبادتیں صرف اور صرف اللہ کے لیے خاص ہیں۔ تو یہاں پہ تشہد کا جو مطلب ہے اس میں بھی یہی ہے کہ آدمی یہ اس بات کا اقرار کرے اللہ سے کہ میری تمام قولی مالی بدنی عبادتیں وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے خاص ہے اور اللہ کے لیے ہی لائق اور زیبا ہے۔ دیکھیے یہاں پہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ تشہد میں ایک لفظ ہے السلام علیک ایھا النبی، اور عربی زبان میں علیکہ جو ہے، علیکہ کاف ضمیر یہ مخاطب کے لیے ہوتا ہے، جو سامنے ہوتا ہے اسے مخاطب کیا جاتا ہے کاف کے ذریعے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو درود سکھایا، جو التحیات، جو تشہد کی جو دعا سکھلائی ہے اس میں یہی صیغہ وارد ہے، اسی لیے اللہ کے رسول کے زمانہ میں صحابہ اسی لفظ کے ساتھ پڑھتے تھے۔ پھر کچھ دنوں کے لیے صحابہ نے آپس میں صحابہ کا اختلاف ہوا اور صحابہ نے مخاطب کا صیغہ چھوڑ کر غائب کا صیغہ استعمال کرنا شروع کر دیا، لیکن اس کے بعد پھر صحابہ اکرام اسی صیغہ کو استعمال کرنے لگے، اور اسی پر ان کا عمل تھا کہ وہ ہمیشہ صحابہ کی جماعت یہی صیغہ استعمال کرتی تھی، السلام علیک ایھا النبی، کہ نبی آپ پر درود و سلام ہو۔ تو اس سے یہ قطعاً ثابت نہیں ہوتا ہے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آدمی یہی صیغہ استعمال کرے کہ السلام علیک ایھا النبی، لیکن اس سے یہ ثابت قطعاً نہیں ہوتا جو بعض لوگ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں، کیونکہ اگر ایسا مان بھی لیا جائے وقتی طور سے تو اس سے یہ مسئلہ سامنے آتا ہے کہ اگر اس زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ یہ کہتے تھے کہ السلام علیک ایھا النبی، تو اللہ کے رسول کے زمانے میں اللہ کے رسول ایک ہی جگہ ہوتے تھے، اللہ کے رسول کی زندگی میں اللہ کے رسول مسجد نبوی میں ہوتے تھے، مکہ میں ہوتے تھے، مدینہ میں ہوتے تھے، ایسا تو نہیں تھا کہ جو صحابہ طائف ہوتے تھے یا دوسری جگہوں پر ہوتے تھے وہاں بھی رسول اللہ تھے۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ غائب اور حاضر کا صیغہ کا مطلب وہ نہیں ہے جو سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے، بلکہ یہ ایک دعا ہے اور اس کے الفاظ یہی ہیں جو اللہ کے رسول نے سکھلایا ہے، اس لیے انہی الفاظ کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اور اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں اس لیے یہ لفظ سے پڑھا جاتا ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر و ناظر نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے نبی کو بشارت دی ہے کہ آپ کے اوپر آپ کی امتیوں میں سے جو درود و سلام پڑھتے ہیں ہم ان کے درود و سلام کو آپ تک پہنچائیں گے، ہم ان کے درود و سلام کو آپ تک پہنچائیں گے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے بشارت دی گئی ہے۔
تو یہ قطعاً اس سے مغالطے میں نہیں آنا چاہیے، یہ نہیں سمجھنا چاہیے اور یہ نہیں سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ السلام علیکہ ایھا النبی جب خطاب کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں، یہ عربی زبان کے اسلوب کے خلاف ہے۔ اس کے بعد آدمی جب تشہد پڑھ لے تو ایک مسئلہ یہاں پہ اور ہے کہ پہلا تشہد جو ہے جو 2 رکعت والا ہے، پہلا تشہد ہے تو کیا صرف تشہد پڑھنا ہے یا وہاں پہ درود و سلام بھی پڑھا جا سکتا ہے؟ دیکھیے کئی روایات ایسی ہیں جن کے مفہوم سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر آدمی پہلے تشہد میں بھی، اور امام شافعی رحمہ اللہ نے اسی لیے یہ ذکر کیا اور امام شافعی کا یہی مسلک ہے کہ اگر آدمی پہلی رکعت میں، ان کے یہاں پہلی رکعت میں بھی تشہد کے بعد درود و سلام کا پڑھنا یہ ضروری ہے، تو بعض احادیث سے وہ استدلال کرتے ہیں اور یہ استدلال استحباب کے درجے تک ہے، بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر کوئی آدمی 2 رکعت والے تشہد میں بھی 2 رکعت والے تشہد میں بھی التحیات پڑھنے کے بعد درود و سلام پڑھ لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ مستحب وہ پڑھ سکتا ہے، اور اگر نہ پڑھے صرف تشہد پڑھنے پر اکتفا کرے، التحیات پڑھنے پر اکتفا کرے تو اس میں کوئی مضائقہ اور کوئی حرج نہیں ہے۔ اب اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا کہ آپ جب تشہد کے لیے بیٹھتے تو آپ انگلی سے اشارہ کرتے تھے، انگلی سے آپ اشارہ کرتے تھے۔ تشہد میں انگلی کا اٹھانا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بابرکت اور بڑی عظمت والی سنت ہے، اور اس کا ثبوت متعدد احادیث سے ثابت ہے، اس لیے اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد صحابہ الگ الگ انداز میں کئی طرح کی روایات ہیں کہ آپ کس طرح اپنے انگلیوں کو بناتے تھے تشہد میں جب بیٹھتے تھے۔ دیکھیے کچھ روایت میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد میں بیٹھتے تو اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں گھٹنوں پر رکھتے اور اپنی داہنی انگلی جو انگوٹھے کے نزدیک ہے یعنی یہ والی انگلی اٹھا لیتے اور اس کے ساتھ دعا مانگتے، یعنی جب تک آپ دعا پڑھتے رہتے آپ کی انگلی اٹھی رہتی تھی۔ دوسری روایت حضرت عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول جب نماز میں تشہد پڑھنے بیٹھتے تو اپنا دایاں ہاتھ اور بایاں ہاتھ اپنے بائیں ران پر رکھتے، یعنی دایاں دائیں اور بایاں بائیں پر، اور شہادت کی انگلی کے ساتھ اشارہ کرتے اور اپنا انگوٹھا اپنی درمیانی انگلی پر رکھتے، انگوٹھا یہ درمیانی انگلی پر رکھتے، یعنی اس طرح آپ حلقہ بناتے اور بنا کر آپ جو شہادت کی انگلی ہے اس سے آپ اشارہ کرتے۔ اس کے علاوہ اور بھی طریقہ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ کی تمام انگلیوں کو بند کر لیتے تھے، انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی کو قبلہ رخ کر کے اس کے ساتھ اشارہ کرتے، ساری انگلیوں کو آپ جو پہلی انگلی کے علاوہ جو ساری 3 انگلیاں ہیں اس کو آپ بند کر لیتے اس طرح، اور انگوٹھے کے ساتھ یہ والی انگلی جو ہے انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی قبلہ رخ کر کے اس کے ساتھ اشارہ کرتے اس طرح۔ تو آپ کسی بھی طرح کر سکتے ہیں، چاہے تو اس طرح آپ حلقہ بنا سکتے ہیں اور چاہے تو آپ اس طرح کر سکتے ہیں، کوئی مذائقہ نہیں، لیکن یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھانا اشارہ کرنا یہ متعدد روایات سے ثابت ہے جو صحیح مسلم کی اور ابو داؤد وغیرہ کی صحیح روایات ہیں، اس لیے اس میں یہ کہنا کہ یا اس سنت کو ترک کر کے اس کی تعویل کرنا یہ سنت رسول سے کھلم کھلا اعراض ہے، کھلم کھلا یہ اعراض ہے، اور ایک مسلمان کے لیے لائق اور اس کے مسلمان کے لیے شایان شان نہیں ہے کہ وہ صریح روایات میں جو سنت وارد ہے اس کو ترک کر دے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھاتے تھے اور آپ برابر دعا کرتے وقت اس کو اٹھائے رہتے تھے، ایسا نہیں ہے۔ یہ بھی طریقہ غلط ہے جو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف جب وہ اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ پڑھے گا، شہادت کا اقرار کرے گا، تب وہ انگلی سے اشارہ کرے گا، یہ روایت سے ثابت نہیں ہے، بلکہ پورے تشہد میں آپ کی انگلی اٹھی رہنی چاہیے۔ اب یہاں پہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ کیا وہ برابر حرکت دیتا رہے انگلیوں کو یا اشارہ کرتا رہے؟ دیکھیے میری جہاں تک تحقیق ہے اشارہ کرنا یہ زیادہ راجح ہے، اشارہ کرنا یہ زیادہ راجح ہے کہ آپ انگلی سے اشارہ کرتے رہیے، حرکت کی ضرورت زیادہ نہیں ہے، بلکہ آپ انگلی سے اشارہ کرتے رہیے۔ لیکن اگر کوئی حرکت بھی کرتا ہے تو اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ اس کو لے کر اختلاف کیا جائے۔ اس کے بعد یہ رکعت جو ہے یہ رکعت پوری ہوتی ہے، یہ رکعت دوسری رکعت میں آپ نے تشہد میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، تشہد میں آپ نے پڑھا، درود پڑھ لیا، اس کے بعد آپ کو کھڑے ہونا ہے تیسری رکعت کے لیے، تیسری رکعت کے لیے آپ کو کھڑے ہونا ہے۔
اور تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے وقت آپ کو رفع الیدین کرنا ہے، جیسا کہ پہلی روایت میں یہ بات گزر چکی ہے پیچھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن جگہوں پر رفع الیدین کرنا ثابت ہے آپ سے، اس میں یہ بھی ہے کہ آپ جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو آپ رفع الیدین کرتے تھے، اس لیے آپ تیسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں تو رفع الیدین کریں۔ اس کے بعد رفع الیدین کے بعد آپ جس طرح آپ نے دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھا تھا، تو یہاں پہ اگر آپ امام بھی ہیں تب بھی آپ کو سورہ فاتحہ صرف پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد اگر کوئی سہوی نماز ہے تو آپ کوئی سورت بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اکثر جو روایات ہے وہ یہ کہ بعد کی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ صرف پڑھنے پر اللہ کے رسول اکتفا کرتے تھے۔ تو آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، پڑھ کے پھر رکوع ویسے ہی کرنا ہے جس طرح پہلی اور دوسری رکعت میں آپ نے کیا ہے، رکوع کرنا ہے، رکوع سے اٹھ کر دوبارہ دعا پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد سجدہ اور جو ساری چیزیں ہیں وہ کرنا ہے ویسے ہی جیسے آپ نے پہلی اور دوسری رکعت میں کیا ہے۔ اس کے بعد چوتھی رکعت میں بھی آپ کو کھڑے ہونا ہے، اور تیسری رکعت سے اٹھتے وقت آپ کو اسی طرح اپنے ہاتھ کا سہارا لے کر اٹھنا، یہ سنت ہے جس طرح میں نے بتایا۔ تو ہاتھ اپنا زمین پر رکھ کر اس کا سہارا لے کر اٹھنا یہ سنت ہے۔ ڈائریکٹ سجدے سے کھڑے ہو جانا یہ محل اختلاف ہے، اس لیے اس سے بچتے ہوئے آپ کو جلسہ استراحت کے بعد کھڑے ہونا چاہیے ہاتھ رکھ کر زمین پر۔ اس کے بعد چوتھی رکعت بھی آپ کی مکمل ہو جائے گی، جیسے آپ نے تیسری اور دوسری رکعت اور پہلی رکعت پڑھی ہے۔ اس کے بعد مسئلہ کہاں پہ آئے گا؟ اس کے بعد جو آخری چیز ہے وہ ہے تشہد، آخری قاعدہ کا تشہد۔ جو 4 رکعت والی نماز ہے جس میں آپ کو سلام پھیر کر نماز ختم کرنا ہے، تو وہاں پہ آپ کو پھر تشہد میں بیٹھنا ہے۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 730، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری قعدہ میں بیٹھتے تھے، جیسا کہ حضرت ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب وہ سجدہ آتا جس کے بعد سلام ہے، یعنی جب آخری رکعت کا دوسرا سجدہ کر کے فارغ ہوتے اور تشہد وغیرہ کے لیے بیٹھتے ہیں، تو اپنا بایاں پاؤں دائیں پنڈلی کے نیچے سے باہر نکال لیتے تھے۔ غور سے سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بایاں پاؤں دائیں پنڈلی کے نیچے سے باہر نکالتے اور اپنے بائیں جانب کلہے پر بیٹھ جاتے تھے۔ بائیں جانب آپ کلہے پر بیٹھ جاتے تھے اور پھر تشہد، درود اور دعا پڑھ کر سلام پھیرتے تھے۔ دیکھیے یہ دوسرے تشہد میں اور پہلے تشہد میں فرق ہے۔ پہلی بار جب آپ تشہد میں بیٹھے تو آپ نے کے بیٹھنے کا طریقہ دوسرا تھا، اور جب آپ آخری تشہد میں بیٹھ رہے ہیں جو کہ آپ کے سلام پھیرنے والا تشہد ہے، وہاں پہ آپ کو کس طرح بیٹھنا ہے؟ اپنا بایاں پاؤں دائیں پنڈلی کے نیچے سے باہر نکالتے اور بائیں جانب کلہے پر بیٹھ جاتے تھے آپ اس طرح، اور تب آپ دعا اور درود وغیرہ پورا پڑھتے۔ اور اس طریقے سے بیٹھنے کو کہا جاتا ہے تولق، اور تولق کرنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تولق کرنا یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے، اس لیے چاہے آدمی جوان ہو، بوڑھا ہو، مریض ہو، نہ ہو، اس طرح اسے بیٹھنا چاہیے۔ آخری تشہد میں اس طرح اسے بیٹھنا چاہیے، یہ سنت ہے، یہ سنت ہے۔ ہر مسلمان کو آخری قعدے میں تولق ضرور کرنا چاہیے۔ بڑی افسوس کی بات ہے کہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ عورتیں تولق کرتی ہیں اور مرد تولق چھوڑ دیتے ہیں، عورتیں تولق کرتی ہیں اور مرد تولق چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ میں نے یہ بتلایا کہ صلوا کما رأیتمونی اصلی، وہاں پہ اللہ کے رسول نے مرد اور عورتوں میں فرق نہیں کیا تھا کہ عورتیں اس طرح نماز پڑھیں، مرد اس طرح نماز پڑھیں، بلکہ جو بھی ہیں سب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرنا ہے، اللہ کے رسول کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز کو ادا کرنا ہے۔ تو آپ جب آخری قعدے میں، آخری تشہد میں آپ بیٹھے، تشہد کے لیے آپ نے التحیات پڑھا، اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے؟ جس طرح دوسری رکعت پڑھ کر آپ نے قعدے میں پڑھی تھی، اور آپ نے پہلے میں نے بتا چکا ہوں کہ آپ اپنی انگلی کو اٹھائے رکھیں، تو ویسے ہی یہ آخری تشہد میں بھی آپ اپنی انگلی کو اٹھائے رکھیں، انگلی سے اشارہ کرتے رہیں۔ پھر التحیات جب آپ کا مکمل ہو جائے، التحیات والی دعا مکمل ہو جائے، اس کے بعد آپ کو کیا پڑھنا ہے؟ درود شریف، اور درود ابراہیمی جو ہے وہ اس کے الفاظ یہ ہیں جو انشاءاللہ ہم سب کو یاد ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کا مطلب بھی کتنا بہترین اور کتنا پیارا مطلب ہے، آپ سنیے۔ یا الہی رحمت فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر، جس طرح تو نے رحمت فرمائی ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم پر، بے شک تو تعریف والا اور بزرگی والا ہے۔ یا الہی برکت فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر، جس طرح تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور آل ابراہیم پر، بے شک تو تعریف والا اور بڑی بزرگی والا ہے۔
تو یہ درود آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی درود کا صیغہ ہے، جیسے ایک درود کا صیغہ یہ بھی ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی ازواجہ وذریاتہ کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وعلی ازواجہ وذریاتہ کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ دیکھیے، لیکن جو درود کا صیغہ ہمارے زبان پر رائج ہے وہ پہلا ہے جو میں نے پڑھا تھا کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ تو جو یاد ہے، جو درود ابراہیمی یاد ہے، اسی کو پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ کو؟ دیکھیے یہاں پہ ایک بات یہ ہے کہ کسی بھی صحیح روایت میں درود کے اندر سیدنا یا مولانا کا لفظ ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جو درود سکھایا تھا اس میں یہ لفظ نہیں ہے، بلکہ اس میں اضافہ کرنا یہ درست بھی نہیں ہے کہ آپ اپنی طرف سے اپنے الفاظ کا اضافہ کرتے ہیں، بلکہ جب آپ مسنون دعا پڑھ رہے ہیں تو جو دعا سنت ہے آپ وہی دعا پڑھیں، اور جو درود ابراہیمی صحیح روایت کے اندر وارد ہے آپ اسی کو پڑھیں۔ اس کے بعد درود ہو گیا۔ درود کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے؟ درود کے بعد ہے دو دعائیں۔ درود کے بعد دیکھیے حدیث میں تو یہ آتا ہے کہ آپ جو دعائیں آپ کو پسند ہو آپ وہ دعائیں کریں۔ ایک دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص طور سے ثابت ہے کہ آپ آخری تشہد میں یہ پڑھتے تھے، چند چیزوں سے آپ پناہ مانگتے تھے۔ جو دعا کا لفظ یہ ہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من الماثم والمغرم، کہ الہی میں تیری پناہ میں آتا ہوں عذاب قبر سے، اور تیری پناہ میں آتا ہوں دجال کے فتنے سے، اور اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں موت و زندگی کے فتنے سے، جتنا بھی موت و زندگی کا فتنہ ہے سب سے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، یا الہی میں گناہ سے اور قرض سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تشہد میں ان 4 چیزوں سے پناہ ضرور طلب کرنا چاہیے، تشہد میں ان 4 چیزوں سے ضرور پناہ طلب کرنا چاہیے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے استمرار کے ساتھ یہ دعا ثابت ہے، اور صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے انہیں قرآن سکھلاتے تھے ویسے ہی اس دعا کو بھی سکھلاتے تھے۔ ایک دوسری روایت یہ ہے جس کا لفظ عام ہے، جس کا لفظ یہ ہے کہ اللہ کے رسول ہمیں نماز میں یہ پڑھنے کے لیے سکھلاتے تھے، جو لفظ یہ ہے کہ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم، کہ الہی بلا شبہ میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا ہے، اللہ ہم نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا ہے اور تیرے سوا کوئی گناہ کو معاف نہیں کر سکتا، بس اپنی جانب سے مجھ کو بخش دے، مجھ پر رحم کر، بے شک تو بہت ہی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے اور تو مہربان ہے۔ تو یہ دعا بھی ہے۔ اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلے کون سی دعا پڑھی جائے؟ پہلے اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم والی دعا پڑھی جائے، یا اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا والی دعا پڑھی جائے؟ دیکھیے میری تحقیق یہ ہے کہ اس مسئلے میں پہلے آدمی کو اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم والی دعا پڑھنی چاہیے، اور اس کے بعد اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت جو دعا ہے وہ پڑھنا چاہیے، اور اس کے علاوہ بھی اگر کوئی دعا یاد ہو آدمی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اس لیے کہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ وہ جو بھی دعا پڑھنا چاہے اس موقع پر وہ دعا پڑھ سکتا ہے، تو اس کے علاوہ اور بھی دعائیں وہ کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلی دعا جو میں نے بتلائی اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، یہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے استمرار کے ساتھ یہ ثابت ہے۔ دیکھیے یہاں پہ آپ کی نماز اس طرح مکمل ہوئی، جو میرا ٹاپک تھا، جو میرا عنوان تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ تکبیر سے لے کر، یعنی تکبیر تحریمہ سے لے کر تسلیم تک، سلام پھیرنے تک، اس کے یہ میں نے ایک طریقہ بتلایا، اور یہ عام نمازوں کا ہے، ساری نمازوں کا، سنت ہو، فرض ہو، نفل ہو، کوئی بھی نماز ہو، سب کا یہ طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ کچھ نمازیں ہیں جس کا طریقہ کچھ فرق ہو سکتا ہے، جیسے جنازہ کی نماز ہے، اس کا ایک الگ ٹاپک ہے، اس کا طریقہ الگ ہے۔ اس کے علاوہ نمازوں میں بھی الگ الگ قسمیں ہیں، فرض نمازیں ہیں، سنتیں ہیں، جمعہ کی نماز ہے، کچھ فرق ہو سکتا ہے۔ تو یہ بہت ساری باتیں ہیں، ان ساری باتوں کی تفصیل میں اس کورس میں نہیں جانا ہے، لیکن کچھ باتیں اور ہیں جو میں بیان کر کے اپنا یہ کورس مکمل کروں گا۔ جیسے ایک بات یہ ہے کہ آدمی کو اگر نماز میں کھڑے ہوئے تھوک آ جائے تو وہ کیا کریں؟ دیکھیے آج تو یہ ہے کہ آدمی مندیل میں رومال نکالے اور اس میں تھوک لے۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں اللہ کے رسول نے یہ فرمایا تھا
کہ نماز میں انسان اپنے رب سے مناجات کرتا ہے، اس لیے اسے چاہیے کہ داہنی جانب نہ تھوکے بلکہ اپنے بائیں قدم کے نیچے تھوکے۔ تو اگر عام زمین ہے تو وہ اپنے بائیں قدم کے نیچے تھوک لے، لیکن اگر مسجد میں کارپیٹ اور قالین وغیرہ بچھی ہوئی ہے تو وہ اپنے مندیل پر رومال پر تھوک لے اور مسجد کو گندہ نہ کرے۔ اسی طرح نہ 3 یا 4 رکعت کے شک پر آدمی کو شک ہو جائے کہ اس نے 3 رکعت پڑھا ہے یا 4 رکعت پڑھا ہے، جس کا طریقہ یہ کہ 3 یا 4 رکعت پر جب اسے شک ہو جائے تو اسے سجدہ سہو کرنا ہے۔ ایک روایت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر تم میں سے کسی کو رکعت کی تعداد کے بارے میں شک ہو جائے کہ اس نے 3 پڑھی ہے 4، تو اسے چاہیے کہ شک چھوڑ دے اور یقین پر اعتماد کرے۔ یعنی 3 اور 4 میں جب شک ہوگا تو اسے ظاہر سی بات ہے کہ اسے شک اس پر ہوگا کہ اس نے 3 پڑھا ہے یا 4، تو 3 پر تو اس کو یقین ہے کہ اس نے 3 پڑھا ہے، تو وہ اسے 3 سمجھے اور اس کے بعد 1 رکعت اور پڑھے۔ پھر سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدہ کر لے، سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدہ کر لے۔ اگر اس نے 5 رکعت پڑھی ہے تو یہ سجدہ اس کی نماز کی رکعت کو جفت کر دے گا، اور اگر اس نے پوری 4 رکعت پڑھی تھی تو یہ سجدہ شیطان کے لیے ذلت کا سبب ہوگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ بیان کیا کہ اگر 3 اور 4 میں شک ہو جائے تو 3 اپنے کنفرم کرے اور اس کے بعد 1 رکعت اور پڑھ کے 4 مکمل کرے، اس کے بعد 2 سجدہ کر لے۔ تو اگر 3 پڑھا ہے یا 4 پڑھا ہے تو کوئی حرج اس میں نہیں ہے۔ تو دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث میں کئی روایت وارد ہیں، کبھی آپ نے تشہد 4 رکعت والی نمازوں میں تشہد کو ترک کر دیا، اس کی وجہ سے آپ نے سجدہ سہو کیا، یا 4 کی جگہ 5 رکعت پڑھ لیا، اس کی جگہ آپ نے سجدہ سہو کیا، جس کی وجہ سے یہ علماء نے اس میں کافی بحث کی ہے کہ سجدہ سہو کرنے کی جگہ کیا ہے، سلام پھیرنے سے پہلے کرنا ہے یا سلام پھیرنے کے بعد۔ دیکھیے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی کو اگر یاد نہ ہو کہ اس کو سجدہ کب کرنا ہے، یعنی یہ کہ اس مسئلے میں سجدہ کب کرنا ہے، مثال کے طور پر اس کا قاعدہ تشہد چھوڑ دیا، اس نے پہلا تشہد چھوڑ دیا اور چھوڑ کے ڈائریکٹ تیسرے رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، اور اسے مسئلہ پتہ نہیں ہے، یا یہ کہ مسئلہ کی تفصیل نہیں پتہ ہے کہ اسے یہاں پر سجدہ پہلے کرنا ہے یا بعد میں کرنا ہے، تو دیکھیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ چاہے پہلے کریں چاہے بعد میں کریں، علماء کا اس میں دونوں فتویٰ ہے اور اس میں وسعت ہے، آپ چاہیں تو پہلے کر سکتے ہیں اور چاہیں تو بعد میں کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے اس میں کوئی اختلاف کرنے کی بات نہیں ہے کہ آدمی کو پہلے کرنا ہے سجدہ یا بعد میں کرنا ہے، دونوں طرح کیا جا سکتا ہے، لیکن دونوں کرنے کے پہلے اگر آپ کو شک ہو جائے تو آپ کو سجدہ کرنا ہے، یہ کنفرم بات ہے۔ یہاں پہ ایک بات اور ہے کہ اگر جب امام سجدہ سہو کیے بغیر سلام پھیر دے اور مقتدی اسے باقی نماز یاد دلائے تو وہ باقی نماز پڑھائے گا اور سلام پھیرنے کے بعد سجدہ سہو کرے گا۔ ایک بات یہ ہو گئی، اگر نمازی کو، جو بات میں نے ذکر کی کہ اگر نمازی کو کسی وجہ سے یہ احکام یاد نہ ہو کہ پہلے سجدہ کرنا ہے یا بعد میں کرنا ہے تو وہ کبھی بھی سجدہ کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج اور کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ تو دیکھیے یہ نماز کی باتیں ہوئیں، عام باتیں۔ ایک بات اور ہے جو آدمی کو سابقہ پڑتا ہے، جس کا یہ کہ جیسے جہاز پر وہ ہے، جہاز کا سفر کر رہا ہے وہ، تو اس کو نماز وہاں پہ کیسے ادا کرنا ہے۔ دیکھیے کسی بھی حالت میں، سفر میں ہو حضر میں ہو، آدمی کی نماز معاف نہیں ہے، چاہے وہ سفر میں ہو یا حضر میں ہو، نماز اس کی معاف نہیں ہے۔ تو اگر وہ فلائٹ کا سفر کر رہا ہے تو وہ وہاں پہ بھی اگر نماز پڑھنے کی گنجائش کھڑے ہو کر ہے، جیسے سعودی ایئر لائنس وغیرہ میں میں نے خود سفر کیا الحمدللہ، اور وہاں پہ یہ گنجائش ہے اور یہ جگہ بنائی جاتی ہے کہ آدمی نماز ادا کر سکتا ہے، تو نماز ادا کرنے کی جگہ مخصوص ہے تو وہاں پہ وہ جا کر نماز ادا کر لے، ورنہ وہ بیٹھے بیٹھے نماز کو ادا کرے، لیکن وہ نماز کو ادا کرے گا۔ تو دیکھیے جو بھی حال ہو، آدمی کو اس پورے کورس کا خلاصہ یہی ہے کہ آدمی کو نماز کا اہتمام کرنا ہے، نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کرنا ہے، اور جو اس کا طریقہ ہے، جو اس کی سنت بتائی گئی ابھی حدیث کی روشنی میں، اس پر وہ عمل کرتے ہوئے نماز کو ادا کرے، تبھی وہ دنیا اور آخرت میں کامیابی سے ہمکنار ہو سکتا ہے۔ یہ جو باتیں تھیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی، اس کی اور بھی تفصیلات ہیں، اگر آپ مزید تفصیلات جاننا چاہیں تو بہت سی کتابیں آن لائن اور آف لائن اویلیبل ہیں، موجود ہیں۔ ایک بہترین کتاب نماز نبوی کے نام سے ڈاکٹر سید طالب الرحمن، ڈاکٹر سید، میرے سامنے وہ کتاب ڈاکٹر سید شفیق الرحمن صاحب کی ایک کتاب ہے، اور اسی طرح علامہ البانی رحمہ اللہ کی بھی ایک کتاب ہے، اور اسی طرح بہت ساری کتابیں ہیں نماز نبوی کے اوپر جو کئی زبانوں میں ہیں، تو آپ چاہیں تو آپ ان کتابوں سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہم اپنی بات کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں، اللہ رب العزت والجلال سے یہ دعا کرتے ہوئے کہ بار الہ تو اس کورس سے ہم سب کو
فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرما۔ ہم نے اس کورس میں جو باتیں کتاب و سنت کی کے موافق باتیں کی، بار الہ تو اسے قبول فرما لے، اور اگر ہم سے کہیں چوک ہوئی تو بار الہ تو اسے درگزر فرما دے، معاف فرما دے، اور ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنا دے۔ ہمیں دنیا میں جب تک زندہ رکھ، اسلام و ایمان کے ساتھ زندہ رکھ، اور جب ہمارا آخری وقت آئے تو ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہمارا آخری کلمہ توحید ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔